الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے 77 تک افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، اب یہ وہ بات ہے جو انہوں نے تفسیر میں لکھی ہے، اصل میں تو خطاب انہی سے تھا۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول رکھی ہیں، اور تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب وہ تفسیر میں لکھتے ہیں جی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ایمان سے نا امیدی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود کا کہ یہ وہ گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لے گا؟ ان کے آباء و اجداد نے بھی بڑی بڑی نشانیاں معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے، جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آگے انہوں نے آیت پیش کی وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، یعنی حقیقی مراد کے علاوہ اور مطلب بتاتے رہے ہیں، یعنی وہ جو اس کے اندر وہ کیا چینجز کرتے رہے ہیں کہ حقیقی مطلب چھپا کے اپنی طرف سے باتیں لگاتے رہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جانتے بھی تھے کہ اس تحریف اور تعویل کو اختیار کر کے وہ سخت غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں نا، ان ریئلٹی انہیں یہ پتہ ہوتی ہیں باتیں۔ اب جو صحیح یہودی ہیں یا عیسائی ہیں ان کو اپنی حقیقت اپنی ریئلٹی پتہ ہے، لیکن وہ چند تکبر یا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اتنے کھب چکے ہوتے ہیں کہ بس اب وہ مزید حق قبول کرنے کو ریڈی نہیں ہو۔ کیا خیال ہے، ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں پتہ تھا انہیں بھی، خود ہی کہتے تھے کہ یہ کلام ادھر سے ہی رہا ہے، لیکن بس وہ ایک تکبر حائل تھا کہ وہ قبول نہیں کر سکتے، دل سخت ہو گئے تھے کہ وہ بس اکڑ گئے اپنی بات پر۔ قرآن مجید کا یہ مقام درج ذیل آیت سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، سورہ المائدہ۔ چنانچہ ان لوگوں کے اپنا عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر وہ اس اللہ کے کلام کو واضح طور پر سمجھ لینے کے باوجود جان بوجھ کر بدل دیتے رہے۔ کے بارے میں قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں جو اللہ کے کلام کو سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کے باوجود اسے بدل دیتے تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ ان کے علماء تھے جو کتاب الہی میں تحریف کرتے اور اسے چھپاتے تھے۔ ابن وہب نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ یہ لوگ اس تورات میں تحریف کر دیتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمایا تھا، اور اس طرح کہ یہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی باطل شخص انہیں رشوت دے دیتا تو کتاب الہی نکال کر اسے حق ثابت کر دیتے، اور اگر کوئی ان سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھتا جس سے حق یا رشوت یا کسی اور چیز کا تعلق نہ ہوتا تو اسے حق بات بتا دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کیے جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا پھر تم یہ بات سمجھتے نہیں؟ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کرتے اور مگر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ بھی جو انہوں نے پیچھے بات کی کہ حرام کو حلال اور سے وہ تعویلیں پیش کرتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ مولانا اسد شیخ پور رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ وہ مولویوں کا حال سناتے، ہو سکتا ہے آپ نے وہ واقعہ سنا بھی ہو، کہتے کہ کہیں ایک مائی بیٹھی رو رہی تھی اور اس کا سامان گم ہو گیا تو ساتھ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کسی مولوی کو نہ ملے۔ تو بندہ حیران ہوا کہ بھئی مولوی تو ایماندار ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہی ہے کسی مولوی کو نہ ملے۔ تو کہتے مائی بھائی باقی تو بات سمجھ آتی ہے، یہ مولوی کے لیے دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو کہتے کہ مائی نے جواب دیا کہ اگر مولوی کو مل گیا نا تو اس نے کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا کے حلال کر لینا ہے تو مجھے مال نہیں ملے گا۔ تو یہ بات یہیں فٹ ہوتی ہے کہ کئی مولوی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا مقصد نکالنے کے لیے، کیونکہ ایسا بعض دفعہ ایسی باتیں مل بھی جاتی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ بات ویسے نہیں ہے۔ اس طرح وہ مولوی کو آپ نے سنا ہوگا 4 نکاح ہوتے ہیں اور 19 شادیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا، اب وہ اپنے معاملے فٹ کرنے کے لیے عبد القوی صاحب نے جو کارنامے انجام دیے تھے
ان کے فتوے بھی سن لیں کہ عام فہم دین رکھنے والے کے آدمی کو بات سمجھ آتی ہے، وہ عجیب ہی بس وہی بات اپنے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کل ایک فتویٰ آیا ہے دارالعلوم دیوبند سے. اب بظاہر تو وہ بات ہر آدمی کو پتہ ہے، لیکن وہ بات علماء سے پوچھنے کون گیا تھا؟ لیکن وہ علماء کے پاس پوچھنے اس لیے گئے تھے کہ شاید وہ جائز دے دیں قرار. یا پھر ہوتا کیا ہے کہ جو عامت الناس ہوتی ہے نا، وہ دلائل تو نہیں جانتی نا. دیکھیں اس کو اتنا پتہ ہے مثال کے تو شراب حرام ہے، اب کسی عام آدمی پوچھے کہ کوئی دوسرا کہے جو مجھے دلائل دو تم، تو وہ خالی جو آیت وہ پیش کرے گا نا اس کے تحت وہ حرام ثابت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس آیت کے جو لغوی مطلب ہیں ان کو سمجھتے ہوئے لوگوں نے کھیل لیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بری ہے، یہ تو نہیں کہا یہ حرام ہے. ہاں جی، تو پھر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر علماء دوسرے دلائل ساتھ دیتے ہیں جو بات واضح کر دے. اب کل کی بات ہے نا، کل انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو عورت اور مرد ہیں یہ جو شادیوں میں ہماری جو ولیمہ پارٹیز ہوتی ہیں ان میں جو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں یہ قطعی حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ بات جو دین کا معمولی فہم رکھنے والا آدمی ہے نا اس کو یہ بات سمجھ لگتی ہے، لیکن عام مسلمانوں کو یہ بات نہیں سمجھ لگتی، وہ آگے سے لڑنے جھگڑنے کو. تو پھر ایسی باتیں علماء کے پاس لے جائی جاتی ہیں تاکہ ہم دلیل پیش کر سکیں. یار یہ دیکھو تم ڈیٹیل پڑھو عالم صاحب نے اس پہ کیا فرمایا. وہ جو باقی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہاں ہو سکتا ہے کئی ایسے طبقے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ مولوی بھی سرکاری ہوتے ہیں کہ وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ تسی فتویٰ بھیجو اسی سائن کر دیں. وہ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ سے دعا، لیکن پھر بھی دیکھیں آج بھی الحمدللہ وہ لوگ موجود ہیں، انہی کے کیا یعنی صدقے سے یہ ایمان کی جو کرنیں ہیں نا یہ روشن ہیں. بڑی تعداد میں، چھوٹی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں. ہاں جی، پھر ان میں سے یہ بالکل درست بات ہے کہ میجورٹی وہ ہے جو سامنے نہیں آگے. جی یہود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کرتے مگر ایمان نہیں لاتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ کے بارے میں محمد بن اسحاق ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی اس بات پر کہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ خاص تمہارے لیے ہیں. اور جس وقت باہم ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ عربوں کو اس بارے میں نہ بتاؤ کہ پہلے تم ہمیشہ ان عربوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد مانگا کرتے تھے اور اب وہ انہی میں سے ہیں، تو اس موقع پر اللہ نے آیت نازل کی. یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ یہود پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے یا اللہ وہ نبی بھیج جو آنے والا ہے، اور جب وہ آ گئے تشریف لے آئے تو پھر کہتے نہیں، بس پھر وہ اپنی ان کی اکڑ جو ہے سامنے آ گئی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ یعنی تم یہ اقرار کرتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ تم سے پیغمبر آخر الزمان کے اطاعت و پیروی کا عہد اور میثاق لیا گیا تھا. وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کرتے تھے اور جن کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا وہ پاتے، لہٰذا تم انکار کر دو اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار نہ کرو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ یہود مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ بتاؤ جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے اور جو تمہاری کتاب میں موجود ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہیں الزام دے کر تم پر غالب نہ آ سکیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. کہ متعلق ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور تکذیب کو چھپایا، حالانکہ یہ آپ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں. قتادہ کا بھی یہی قول ہے. حسن فرماتے ہیں کہ ان کے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ صحابہ کرام سے الگ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے خبردار تم میں سے کوئی اصحاب محمد کو وہ نہ بتائے جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمہارے خلاف اللہ کے سامنے پیش نہ کر سکیں. اور ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین.